کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب سے چند لمحے پہلے شوکت طرین نے، جو سابق وزیر خزانہ ہیں، جو پی ٹی آئی کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک جو ہے وہ اس قدر قرضوں میں جکڑا جا رہا ہے اور اس قدر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں۔ یہ مجیب الرحمان صاحب ماہر اقتصادیات ہیں ہمارے، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ شوکت طرین صاحب نے جو اس وقت بتایا ہے، اور وہ اکثر یہ بتاتے رہتے ہیں، اس بارے میں مجیب الرحمان صاحب آپ کی کیا رائے؟ جی مجیب صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مسئلے پر، سینسیٹیو مسئلے پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ دیکھیں، یہ لوگ جو ہے نا مختلف زاویوں سے مختلف تجزیے نکالتے ہیں، اور لیکن میں الحمدللہ ایک پازیٹیو آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 23 کروڑ افراد کی سرزمین ہے، 7,96,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہمارے پاس رقبہ ہے، 1700 کلومیٹر ہماری کوسٹل بیلٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، مضبوط عوام ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر صحیح طریقے سے، صحیح نیک نیتی کے ساتھ کام کیا جائے تو پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا۔ غلط ہے یہ۔ تو اس وقت جو پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے، غربت کی، بے روزگاری کی، وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی مجیب صاحب آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہی سب ساری تفصیلات بتاتے ہوئے جو ہے ہمارے سابق وزیر خزانہ جو ہیں وہ یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے موجودہ صورتحال واقعی اچھی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ 31.3 ٹریلین روپیز ہمارے پاس انٹرنل ڈیٹ ہے، انٹرنل قرض ہے، جبکہ 148 بلین ڈالر ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، غیر ملکی قرض ہے، اور 4.3 بلین ہمارا ڈیفیشٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ۔ 2.9 بلین ڈالر ہمارا ٹریڈ ڈیفیشٹ ہے۔ 6,000 ارب روپے ہم ٹیکس ریونیو کے ذریعے کرتے ہیں، ارن کرتے ہیں۔ ریونیو جو ہمیں 6,000 ارب، جبکہ 4,000 ارب روپے ہمیں ٹیکسوں کی مد میں، ٹیکسوں کی مد میں یہ جو سود کی مد میں دینا پڑ رہا ہے۔ 4,000 منتھلی یا سالانہ؟ سالانہ 4,000 ارب روپے یہ دینا، جبکہ ہماری آمدنی کتنی ہے؟ 6,000 ارب ریونیو کلیکٹ کر کے دیا ہے ایف بی آر نے۔ اس میں ہم نے خرچ بھی چلانا ہے اور ان کو دینا بھی۔ جی، اصل میں ہمارا خرچ تو کبھی پورا ہوتا ہی نہیں۔ میں نے بتایا 4.3 جو ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ ہے، یہ تو ہے ہی ڈیفیشٹ میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم 8 ارب روپے صرف ایڈمنسٹریٹو معاملات کو پورا کرنے کے خرچ کر رہے ہیں، اور باقی جو بجٹ پورا ہوتا ہی نہیں ہمارا، تو ہمیں پھر وہ گرانٹس پیرس کلب سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ان سے کر کے، اور ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ معاملہ چلانا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، لیکن میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اگر مل کے کوشش کریں، حکومتیں سنسیئرٹی کے ساتھ کوششیں کریں، تو ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، لہلہات کھیت، سب سے بڑا جو ہمارے لہلہات کھیت ہیں، ہمارے پاس دنیا کا بہترین کینال سسٹم ہے، بہترین کینال سسٹم، دنیا کی بہترین ہمارے پاس لوکیشنز ہیں، ٹورزم کے لیے بہترین ہے دنیا کے۔ ہم پتہ ہے نمبر 2 لیول پہ کاپر سونا نکال رہے ہیں، نمبر 2 لیول پہ۔ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہیں، دنیا کی 9ویں سب سے بڑی جو فورس ہیں 9ویں نمبر پہ ہیں۔ تو بتائیں کیا پوٹینشیل نہیں ہے، کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ڈی مولرائز کرتے ہیں، یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں کہ صاحب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اگر نیک نیتی سے کوئی کی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ مجیب صاحب، کیا آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت جو گیس کی بندش شروع ہو گئی ہے، یعنی اب کراچی میں بھی ہے اور پورے ملک میں پہلے سے ہی ہے،
اور اس کے بعد بجلی کا جو صورتحال ہے وہ بھی آپ سے اور مجھ سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے امپورٹ پہ اور مزید جو ٹیکسز لگانے کی بات آئی ایم ایف کر رہی ہے. ابھی آپ کو شاید اس بات کی اطلاع ہوئی کہ آئی ایم ایف نے اکتوبر میں کہا تھا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں نئے جائزہ کمیٹی کے لیے. پھر انہوں نے کہا نومبر میں آ رہے ہیں. اب وہ نومبر میں بھی نہیں آ رہے اور دسمبر میں بھی نہیں آ رہے. تو اس پوری صورتحال کی موجودگی میں کیا ہم صنعتی ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اقتصادیات کو اپنے اوپر لے جا سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں لے جا سکتے تو پھر ہم غربت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہماری ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آئی ایم ایف کو برا بھلا کہنا. جی ٹرینڈ بن گیا ہے کہ قرضہ لے کے قرض لینے کے باوجود ان لوگوں کو برا بھلا کہنا جو ہمیں قرض دیتے ہیں. وہ تو ہماری آسانی کے لیے دیتے ہیں بھائی. آپ دیکھیں کوئی بھی بڑا بزنس مین انڈیپینڈنٹلی اپنے ذرائع سے بہت بڑی انڈسٹری نہیں قائم کر سکتا. صحیح. اس کو بینک کو شامل کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی وسائل اتنا بڑا آدمی نہیں ہوتا کہ جو اپنے وسائل پہ کوئی انڈسٹری کوئی بڑا کارخانہ کوئی بڑا ایئر لائن بنا دے. بینک کی ریکوائرمنٹ تو لازمی ہے. یہ ایک فلو ہوتا ہے منی کا. ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم ایف جو ہے یہ بھی جسٹ لائک اے بینک. اگر ہم کوئی گاڑی خرید لیتے ہیں یا کوئی اور لون کی فیسلٹیز حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بینک جس سے قرض لیا جاتا ہے اس کی شرائط کو ماننا پڑتا ہی نہیں مانتا. بالکل. اور ہم محلے میں آ کے شور کریں گے بھائی یہ اس نے قرض دیا تھا یہ کر رہا ہے اس نے نوٹس بھیج دیا اس نے تو یہ کر دیا. تو یہ ہماری غلطی ہے بینک کی غلطی نہیں ہے. بینک کی غلطی پہ یہ ہے کہ ہم سائن کرتے ہیں کہ ہم اس شرائط پہ پورا اتریں گے تبھی آپ کو گرانٹ ملتی ہے یا قرضہ ملتا ہے. تو آپ اس کو پورا کریں. آئی ایم ایف کیا یہ غلط کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ بڑھائیں. 26 سے 30 لاکھ بمشکل لوگ 26 سے 30 لاکھ لوگ اس پہ ٹیکس دیتے ہیں. 23 کروڑ عوام میں سے آپ دیکھیں ٹیکس دینے والے کے کتنے 23 لاکھ 26 لاکھ 25 لاکھ زیادہ کھینچ کھانچ کے آپ دیکھنا اتنے دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ غلط کہتے ہیں وہ لوگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اخراجات کم کرو. غلط کہتے ہیں وہ لوگ. صحیح کہتے ہیں. وجہ یہ کہ ان کا پیسہ لگا ہوتا ہے یہاں پہ. وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں پیسہ ملے نہ ملے. تو لہٰذا آپ اپنے ود ان مینز رہیں اور ود ان مینز رہ کے ان کی بات کو پورا کریں. وہ آپ کو فائنینشیل اسسٹنس دیتے رہیں گے. اس سے ہم سب کی بھلائی ہوتی رہے گی. وہ کوئی غلط نہیں. لوگ ایک ٹرینڈ بن گیا آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا. ارے کیا غلط کہا ہے انہوں نے. ان کا پیسہ ہے وہ اپنی شرائط پہ جو دیتے ہیں آپ اس کو فالو کریں. آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. آپ جو ایکسپینڈیچر ہے جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے ان پروڈکٹیو ایکسپینسز ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں پاس پروڈکٹیو اور کام کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں بچتے. تو اس میں آئی ایم ایف کا قصور ہے. اس میں کوئی آئی ایم ایف کا قصور ہے. اس میں ہمارا قصور ہے. ہمیں اپنے وہ صحیح معاملات کریں سب کچھ صحیح ہو جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں ہر مسئلے کا میں کہتا ہوں دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے سوائے بدنیتی کے. اگر ہم لوگ سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دلدل سے نہ نکل جائیں. مجیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کیا مختلف کوئی ایسے ممالک کی آپ کی مثال دے سکتے ہیں جہاں آئی ایم ایف نے قرضہ دیا ہو اور وہ ملک کب جو ہے اس قرض سے نکل گیا ہے اور اس نے ترقی کی ہے؟ بھائی دیکھیں یہ ترقی کرنے کے لیے تھوڑی دی جاتے ہیں قرض. یہ قرضے دیے جاتے ہیں کہ وہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ جو ہر ملک کا ایک ریونیو کا سیٹ اپ ہوتا ہے. ہر ملک کا سیٹ اپ ہوتا ہے ریونیو کا. اور جب وہ ریونیو سے اس میں تھوڑی بہت جو کمی پڑتی ہے اس سے وہ آئی ایم ایف کا قرضے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں اپنے بجٹ کو اور اپنے ترقیاتی اخراجات کو وہ آئی ایم ایف سے لے کے کمپنسیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کہنا کہ سارا ہی ہم نے اپنے خرچے آئی ایم ایف سے لے کے پورے کرنے ہیں تو یہ ناانصافی والی بات ہے. کبھی کوئی قوم ایسی ترقی نہیں کر سکتی جو خود کچھ نہ کرے. اب میں آپ کو فگر بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں ہر سال 10 ارب US ڈالر منگوانے پڑتے ہیں دالیں خریدنے کے لیے ویٹ خریدنے کے لیے اور جو دیگر ہمارے جو چائے خریدنے کے لیے مطلب غذائی اشیاء کی ضرورت کے لیے. جی ہاں 10 ارب ڈالر ہمیں روزانہ ہمیں ہر سال چاہیے. ابھی آپ دیکھیں 30 لاکھ ٹن گندم منگوانے کے آرڈر جا رہے ہیں. کمی ہے 10 لاکھ ٹن. کیوں؟ یہ زرعی ملک ہے. 70% آبادی تو
دیہاتوں میں رہتی ہے تو 70% آبادی کو کوئی سوال پوچھے کہ 70% آبادی کر کیا رہی ہے، صحیح یہ کیوں غذائی اجناس نہیں پیدا کر سکتے یہ لوگ، صحیح کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں لیکن نہیں یوٹیلائز کرتے ان کو. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 20 ارب ڈالر ہم گیس، پیٹرول، ڈیزل اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، امپورٹ کے لیے. امپورٹ کے لیے خرچ کرتے ہیں. صحیح. اتنے بڑے بڑے ہمارے امپورٹ بل ہیں، تو جب اس کے لیے IMF قرضہ دے گا کیا؟ صحیح. ہم کیوں نہیں کرتے کام؟ ہم ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھاتے؟ ابھی آپ کو میں نے ایک مثال دی کہ لیاقت آباد کا جو ٹیکس کلیکشن ہے، وہ جو لیاقت آباد مارکیٹ کراچی میں ہے، اس کا جو ریونیو جو اکٹھا ہوا وہ، اور لاہور کا جو ریونیو اکٹھا ہوا ہے وہ ٹیکس کا، وہ اس میں لاہور کم ہے. حالانکہ لاہور کا آپ سوچیں کیا پوٹینشیل ہے، کیا بہت بڑا بڑے بڑے لوگ، کتنی بڑے بڑے لوگ وہاں پہ رہتے بازار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا کم. تو یہ ریلائبل سورسز سے میں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا، تو اس میں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ٹیکس ایویژن کتنی ہے ہمارے پاس. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہماری جو وہ ہو رہی ہے آپ کی غربت میں اضافہ کس قدر ہو رہا ہے، اور معیشت کے لیے سے عام آدمی کو کس طرح متاثر کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے حل کیا ہو؟ اصل میں یہ 75 سال سے جو حکومتیں تھیں انہوں نے گڈ گورننس کی کوئی مثال قائم نہیں کی. سب سے زیادہ ہوتا ہے جو ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، وہ اچھے کام کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وجہ میں آپ کو آج بتاؤں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن پہ. صحیح. ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، اور ایجوکیشن پہ خرچ کر کے ان کی پرائرٹی ہوتی ہے اس میں جو ہائیلی اسکلڈ ہائیلی قابلیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں اور وہ ترقی اپنی کر کے دکھاتے ہیں. کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. آپ مثال دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے انڈیا، اس کے لوگ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں USA کے، امریکہ برطانیہ میں وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے. اور جو 9 دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں، 9 دنیا کی بڑی کمپنیاں، اس کے CEO انڈینز ہیں. پاکستانی کیوں نہیں ہے؟ پاکستانی بے حد پوٹینشیل والی قوم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس قوم ہے، بے حد پوٹینشیل، ایسی پوٹینشیل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان کی. لیکن کیونکہ ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے، ان کے پاس گڈ گورننس سے نہیں گزرتے، اچھی تعلیم نہیں ملتی ان کو، تو اس لیے بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری حکومت ہے جو توازن کے ساتھ چلتی رہی. اور آپ کی کرپشن ہمارے ملک میں ہے، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے. آپ دیکھیں پاکستان جو ہے کھیت کھلیان، میں نے آپ کو بتایا تھا کھیت کھلیان اور اتنے بڑے بڑے دریا اور آپ کے وسائل سب کچھ ہیں. KPK میں آپ چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں، بڑی زمینیں پڑی ہیں، باغات ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، سب کچھ ہے. لیکن آپ دیکھیں پانی نہیں ہے ان کے پاس، نہیں پانی تو سب کچھ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے جو مالکان ہیں زرعی آمدنی کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہے کہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. اب جب آپ ان سے ٹیکس نہیں لیں گے تو کون ٹیکس دے گا؟ صحیح. کون ٹیکس؟ یعنی آپ وہ دیکھیں کیا نام ہے اپنا اسٹیٹسٹک دیکھیں کہ جو ملازمین ہوتے ہیں جو سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، ان کی تنخواہوں سے ایٹ سورس کاٹ لیا جاتا ہے ٹیکس، ایٹ سورس کاٹ لیا جاتا ہے، جبکہ منتھلی ان کا ایٹ سورس کاٹا جاتا ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے جو زرعی آمدنی کی ہے ہمارے یہاں ایگزامشن، وجہ کیا ہے کہ MNA MPA سینیٹر سب بڑے بڑے جاگیردار اور جو لینڈ لارڈز ہیں، یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں اور اپنی پسند کے رولز اینڈ ریگولیشن پاس کراتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے پاس کون ٹیکس دے گا؟ ٹیکس کی تو اس ملک میں کیا 23-24 لاکھ ہی لوگ دیں گے. مطلب وہ ٹیکس ہنڈیا ہے جس میں کہتا ہوں کہ دودھ اور میویات کا بھت سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہر شخص نے نیچے سے سوراخ کر رکھا ہے اپنی مرضی کا. تو یہ ہنڈیا کیسے بھری گی؟ مجیب صاحب اب یہ بتائیں کہ آخر میں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو کیلف ہے یا جو آپ کی تنظیم ہے NGO، جی تو اس کی کیا کیا صورتحال ہے، وہ ملک میں کیسے کام کر رہی ہے، اور اس میں غربت کی اس کے پاس بھی کوئی کیلکولیشن ہے یا کچھ اور بھی اس کے کام؟ جی میں نے یہ ہمارے جو حالات ہے اور معاشرے کے جو میں نے دیکھا ہے، اپنے انالیسس کیا ہے. میرا سارا کام ریسرچ ورک پہ ہے. 30 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں
فائنینشیل سیکٹر پہ اور دیگر سیکٹرس پہ، تو اس کے سے دل برداشتہ ہو گیا ہوں میں بہت. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک راستہ نکالا جائے اس قوم کو بہتری کی طرف لانے کے لیے. تو ہم نے کلف فارم کر دی. کلف ہے کلچر لٹریری انٹرنیشنل فرینڈشپ فورم، CLIFF کلچر لٹریری انٹرنیشنل فرینڈ فورم. یہ فورم جو ہے ملک میں جو ہمارے یہاں عدم برداشت، جی انتہا پسندی اور جو لوگوں کا کتاب سے فاصلہ اختیار کرنا، اس کو روکنے کے لیے ہم نے یہ بنائی ہے. اور سب ادبی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کلچرڈ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہمارے پاس کلف کا جو بتا رہے تھے آپ، جی میں عرض کر رہا تھا کہ کلف کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک سے جو ہمارے یہاں عدم برداشت، یہ تشدد اور انتہا پسندی اور یہ کتاب سے دوری، اس کی روک تھام کے لیے ہم نے بنایا ہے تاکہ لوگ آپس میں قریب آئیں. دیکھیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، آدمی کا تصور تھا شروع میں، آدم کی اولاد ہے تو آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں میں آدمی نہیں، میں تمہیں انسان دیکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے. تو یہ جو انسان کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو ہم انسان بننا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگ پڑھنے کی طرف راغب ہوں، ایک لٹریچر کی طرف، کلچر کی طرف، اور ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ بٹائیں، نہ کہ بندوقیں اٹھا لیں ایک دوسرے کے. آپ یہ یقین کریں کہ اس وقت دنیا میں اس پلانٹ کو ختم کرنے کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے. کیونکہ اسلحہ اور دوسرا جنگیں یہ اس لیے لڑی جا رہی ہیں کہ اس کو زمین پہ قبضہ کیا جائے. اس لیے نہیں پیسے خرچ ہو رہا ہے کہ اس کو خوبصورت اور پیسفل پلانٹ بنایا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پلانٹ کو جو ارتھ ہے اس کو پیسفل اور بیوٹیفل بنایا جائے، نہ صرف اس جنریشن کے لیے بلکہ آگے آنے والے نسلوں کے لیے ایک پیسفل جگہ بنائی جائے، اور تاکہ سب لوگ ہم چین کے ساتھ رہیں. شکریہ مجیب الرحمان صاحب، ماہر اقتصادیات مجیب الرحمان صاحب آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ان کی جو انہوں نے بتایا کہ سیاسی صورتحال اور جو ہماری جو معاشی صورتحال یہ آپس میں کس طرح سے گڈمڈ ہو کر کے جو ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے یوٹیوب چینل سے مجیب الرحمان صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے بھی اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور بیل آئیکن پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کلک کریں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. بہت شکریہ.